بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری سوئم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کو آج پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 13، اور آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی اسے ہم دوسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ سبق کے عنوان سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں، پلاسٹک بیگ کے نقصانات۔ اور آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھنا ہے، یعنی ہمارے حاصل تعلم کیا ہوں گے یا حاصلات تعلم کیا ہیں۔ اپنی پسند کی کہانیاں، واقعات، ڈرامے اور نظمیں پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے کرتے ہیں دہرائی۔ آپ کے لیے ایک اقتباس لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس اقتباس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس میں سے سادہ، منفی اور سوالیہ جملے علیحدہ کرنے ہیں۔ بے شک ان کو خط کشید کر لیجئے اور ان کے اوپر لکھ دیجئے کہ یہ سوالیہ ہے، یہ سادہ ہے اور یہ انکاری جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سرگرمی کو آپ نے 3 منٹ 2 منٹ کا وقت لیجئے، اس کو پڑھیے، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کے دوران میں جو جملہ آپ کو جیسا لگ رہا ہے اس کے اوپر وہ لکھتے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے پہلے دہرائی کیجئے، اور اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے کہ کیا کریں گے۔ ہاں جی، آج کے سبق میں آپ نے اپنی پسند کی کہانیاں اور واقعات پڑھ کر نتائج اخذ کرنا سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سبق کے متن کی پڑھائی بھی کریں گے۔ تو جب ہم نے متن کی پڑھائی کرنی ہو تو آپ سب واقف ہیں کہ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ جو ہے ان کا تلفظ سیکھتے ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی درہم برہم۔ کیا لفظ ہے؟ درہم برہم، یعنی الٹ پلٹ دینا۔ آلودہ، کیا لفظ ہے یہ؟ آلودہ۔ غلاظت، گندگی یعنی ناپاکی۔ مضر، نقصان دہ۔ اور مسلط، طاری کر دینا، سوار کر دینا، زبردستی سر پر، یا آپ کے اس پہ جو آپ کے سر پر سوار ہو جاتی ہے، آپ پر قبضہ کر لیتی ہے، ایسی چیز، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ یقیناً آپ لوگوں نے کل گھر میں سبق کی پڑھائی کی ہوگی، کیونکہ کل کی سرگرمی ایسے ہی تھی کہ آپ کو اس سبق کو پڑھنا تھا اور اس میں سے کچھ جملوں کی پہچان کرنی تھی یا ان کا انتخاب کرنا تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کچھ الفاظ کو ادا کرنے میں آپ کو دقت کا سامنا ہوا ہو تو اس کو غور کیجئے اور ان الفاظ کی ادائی کو بہتر کیجئے۔ ایک دور تھا کہ جب گھر سے لوگ خریداری کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کپڑے کے بنے ہوئے تھیلے ہوتے تھے۔ کیا آپ نے اپنے گھر میں کبھی وہ کپڑے کے تھیلے دیکھے؟ ان تھیلوں میں وہ سودا سلف، سبزی اور پھل وغیرہ ڈالتے تھے، لیکن پھر پلاسٹک کے بنے ہوئے تھیلے استعمال ہونے لگے۔ اس وبا نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھروں سے کپڑوں کے تھیلے غائب ہو گئے اور پلاسٹک بیگ کی صورت میں ایک مستقل عذاب ہمارے سر پر مسلط ہو گیا، سوار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کپڑوں کے تھیلے، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی، اگر آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے بچے کپڑوں کے تھیلوں سے ناواقف ہوں، وہ اس لیے کہ اب ہم نے جتنی تیزی سے، بظاہر ہم کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ ترقی ہے کہ ہمارے گھروں سے ایسی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے پلاسٹک بیگ کے جو پلاسٹک بیگ ہیں، جو پلاسٹک کے تھیلے ہیں، ان میں سے انہیں ہم نے گھروں میں جگہ دے دی، اور وہ ایک عذاب کی صورت میں ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ کیوں ان کو عذاب کہا گیا ہے، سبق کے اگلے حصے میں پڑھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ماحول ہماری بے احتیاطی کی بدولت بہت ہی آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی سہولت کی خاطر ایسی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ ہماری لاپرواہی سے کیمیائی اشیاء اور غلاظت کا پھیلاؤ ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری صحت، پانی، ہوا، زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے انتہائی خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ ہمارا ماحول کیوں آلودہ ہو رہا ہے؟ ہماری بے احتیاطی سے۔ بے احتیاطی میں، جیسا کہ آپ کو سبق کے عنوان سے اور اس تصویر سے بھی دکھائی دے رہا ہے، پلاسٹک بیگز بہت زیادہ ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ وہ جا کے زمین میں، اگر وہ زمین میں بھی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ حل نہیں ہو سکتے، وہ کئی 100 سالوں تک بھی اسی طرح قائم رہیں گے، کئی سالوں تک بھی وہ پلاسٹک جو ہے وہ اسی طرح موجود رہے گا۔ اگر وہ کسی نالی میں چلا جائے تو اس نالی کے پانی کو بند کر دیتے ہیں، نالی بند ہو جاتی ہے، پانی کا گزرنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، کچرا اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کو آگ لگائی جائے تو اس میں وہ جس کیمیائی مادے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے اٹھنے والا دھواں اتنا زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ماحول کے لیے اور انسانوں کے علاوہ دیگر جاندار مخلوقات، جس میں پودے بھی شامل ہیں اور جانور، پرندے، ان سب کے لیے نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ پلاسٹک کے جو تھیلے ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں۔
اچھا جی، سبق کی پڑھائی کے بعد انفرادی سرگرمی ہے. آپ کو ایک عبارت دی جا رہی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند کا زبانی اظہار کرنا ہے. اور عبارت ہے بجلی کیسے بچائیں سے متعلق. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو آپ جلدی سے روکیے اور عبارت پڑھ کر اپنی معلمہ کو بتائیے. ہاں جی، آپ سب بچوں نے اس کی بلند خوانی کی یا پڑھا اس کو؟ کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ آپ نے اس پہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کیا؟ شاباش. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی، جتنا متن پڑھا، اس میں سے پہلا سوال زبانی جوابات والا، اس میں سے جز نمبر 1 اور 2 ابھی آپ اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کریں گے. اور گھر سے آج آپ جو کام کر کے لائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسکول کے کتب خانے سے اپنی پسندیدہ کہانیوں یا واقعات کی کتاب مستعار لینی ہے، یعنی ادھار لے کر اس کو پڑھنا ہے. اور اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا یہ آپ نے جماعت میں بتانا ہے. اب آپ کی معلمہ آپ کو اس پہ مزید بہتر آپ کی رہنمائی کر دیں گی کہ آپ کے پاس اس سرگرمی کو کرنے کے لیے کتنا وقت ہے. 1 دن، 2 دن یا اس پورے ہفتے کے دوران میں آپ کریں گے اور آخری دن بتائیں گے. تو اپنی معلمہ سے مدد لیجئے، ان کی رہنمائی میں اس کام کو گھر سے کر کے لانا ہے. واضح ہدایات وہ آپ کو دیں گی اور کرنے کا کام یہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق جس میں ہم نے کچھ متن کا حصہ بھی پڑھا اور اس کے علاوہ آپ نے جو گھر سے کام کر کے لانا ہے، جس میں آپ نے کہانیوں یا واقعات کی کتاب لینی ہے اور اس کو پڑھ کے لانا ہے، وہ بھی آپ کر کے لائیں گے. اور کل ہم انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں جاری رکھیں گے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.